ہمارے پاس یہ دو تو نئے لکھنے والے ہیں، شاعر ہیں، اور ہم دو کافی عرصے سے لکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ ارباب ہیں، یہ سندھ سے آئے ہیں، اور یہ ثروت زہرا ہے، ہوتی تو یہی تھی لیکن اب آج کل دبئی میں ہے، اور افاظ الرحمان، ان کو کون نہیں جانتا آئے تو جن لوگوں نے ان کو چنا ہے، جس نے بھی چنا ہے وہ بہت صحیح چنا ہے کہ ان کے ہاں ان کی اپنی آواز ہے اور ان کی اپنی پہچان ہے۔ اپنی آواز کا مطلب یہ ہے کہ جو ضرورتیں اس زندگی میں ہیں، یعنی اس جو زندگی چل رہی ہے ہماری، جو وحشتیں اس زندگی میں ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اور جو عذاب ہم اس دورانیے میں جھیل رہے ہیں، اس کی تمام کیفیتیں یا اس سے جس طرح جسمانی طور پر تو ہم نہیں لڑ سکتے، ذہنی طور پر ہم لڑتے ہیں ان صعوبتوں سے، ان وحشتوں سے، ان عذابوں سے، اور کم و بیش بھوک سے، وہ ان کے یہاں کہیں نہ کہیں ہمیں مل جاتی ہے، اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایک نئی آواز ہے، اور ہم ان کو اس آواز سے جو انہوں نے اپنی اپنی بنائی ہے ان سے پہچان لیتے ہیں کہ ہاں یہ مصطفیٰ ارباب ہے، یہ ثروت زہرا ہے، یہ افاظ الرحمان ہے۔ تو تعارف یہ تو میں نے کرا دیا ہے، لیکن اب یہ آپ پر ہے کہ آپ ان کی نظمیں سنیں اور جو میں نے کہا ہے اس سے آپ مطمئن ہو جائیں۔ تو پہلے میں مصطفیٰ ارباب سے کہوں گی کہ وہ اپنی نظمیں سنائیں۔ میری نظم کا عنوان ہے، عنوانی نظم ہے اس کا، موت ایک مقناطیس ہے۔ موت ایک مقناطیس ہے اور ہم لوہے سے بنے ہوئے ہیں۔ ہماری خواہشیں کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ ادھر جانا ایک غیر اختیاری عمل ہے۔ وزنی اشیاء کے مقابلے میں ہلکی چیزیں تیزی سے کشش کا شکار ہوتی ہیں۔ میں غیر معیاری وزن رکھتا ہوں، میرے پاؤں ایک جگہ نہیں ٹک رہے۔ محبت ایک کھوٹی ہے، مجھے اس کے ساتھ باندھ دو۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ ایک اور نظم ہے، اس کا عنوان ہے تم بولتی رہو۔ تم بولتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہو، میرے کان صرف تمہاری آواز سننا چاہتے ہیں۔ میں تمہاری باتوں سے خواب بنتا ہوں، تمہارے لفظ میرے لہو میں گردش کرتے ہیں۔ خوبصورت لڑکی، تم میرے دل پر پاؤں رکھ کر بولتی رہو۔ واہ واہ، بہت اچھا۔ ایک اور نظم ہے جنگ کے پس منظر میں، حالت جنگ میں مزدوری۔ وہ آئے، انہوں نے کہا مٹی کھودو۔ وہ آئے، انہوں نے کہا مٹی کھودو۔ ہم نے سنگی زمین میں مطلوب گڑھا بنا کر دے دیا، اس کے اندر جاؤ۔ وہ درست لہجے میں بولے۔ ہم گہرے گڑھے میں اتر گئے، انہوں نے مٹی ڈال کر زمین ہموار کر لی۔ ہمیں موت بھی اجرت کے طور پر ملی ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ نظم کا اس کا عنوان ہے صحرائے تھر کا ایک باشندہ۔ بنیادی طور پر میرا تعلق بھی صحرائے تھر سے ہے۔ صحرائے تھر کا ایک باشندہ دریا کے ساحل پر پہنچ کے دیکھتا ہے، کنارے پر کپڑے سوکھ رہے ہیں اور دریا میں ایک لڑکی نہا رہی ہے۔ اس کی پیاس دریا کو پی جانا چاہتی ہے، لیکن وہ تشنگی سمیت لوٹ جاتا ہے۔
دریا اترا تو لڑکی برہنہ ہو جائے گی۔ واہ واہ، بہت اچھے۔ اس نظم کا عنوان ہے ہنستا ہوا آدمی۔ میں ہنستا ہوں اس وقت جب مجھے ہنسی آتی ہے، میں ہنستا ہوں اس وقت جب مجھے ہنسی آتی ہے، جس وقت مجھے رونا چاہیے اس وقت میں اور زیادہ ہنسنے لگتا ہوں۔ میری ہنسی بیک وقت خوشی اور غم کا اظہار کر سکتی ہے۔ بہت اچھا۔ ہنسی میرے ہونٹوں سے پھوٹتی ہے اور آنکھوں میں رقص کرتی ہے۔ ہر آدمی مجھے مسکراتا ہوا آدمی کہتا ہے۔ مسکراہٹ مجبوری بن جائے تو خوشی بے معنی ہو جاتی ہے۔ بہت اچھا۔ مسکراہٹ مجبوری بن جائے تو خوشی بے معنی ہو جاتی ہے۔ ہنسنا میری زندگی کی دلیل ہے اور آنسو میری موت کا پیغام۔ میرے سینے میں دل نہیں، ایک آنسو دھڑکتا ہے۔ بہت اچھا۔ اور اس روز کون کہتا ہے، نظم کا عنوان ہے اس روز میں نے کئی دوستوں کو ناقابل اشاعت لطیفے سنا کر محظوظ کیا، کئی بچوں کو جوکر بن کے خوب ہنسایا، موسیقی کی ایک محفل میں دیر تک گیت سنتا رہا، رات کو ایک پرتکلف ضیافت میں شرکت کی۔ وہ ایک پرمسرت اور بھرپور دن تھا۔ کون کہتا ہے میں ایک لڑکی کی یاد میں پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ ایک نظم ہے، اس کا تعلق بھی تھر سے ہے، موروں کے حوالے سے۔ گزشتہ دنوں جو مور مر رہے تھے، تو تھر میں ایک کہاوت ہے کہ مور جو ہے نا میرا بھائی ہے اور تیتر میرا داماد ہے۔ یہ وہاں کی زبان میں، تو اس پس منظر میں رشتہ۔ عورت صحرا کو مرد سے زیادہ جانتی ہے، وہ ہر صبح موروں کے ساتھ جاگ جاتی ہے۔ مور عورت کو دیکھ کر اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ عورت جنت کے پرندے کو دیکھ کر اپنے دن کا آغاز کرتی ہے۔ دن عورت کو تھکا دیتا ہے۔ تھکی ہوئی عورت اپنی زندگی میں مور کے رنگ تلاش کرتی ہے۔ مور کے رنگ مور کے سوا کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ عورت مور کے پر چنتی ہے اور اپنی مقدس کتاب میں سنبھال کر رکھ دیتی ہے۔ عورت کے رشتوں کو کوئی عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ عورت کے رشتوں کو کوئی عورت ہی سمجھ سکتی ہے۔ مور عورت کا محبوب ہے، تیتر اس کا بھائی ہے اور خرگوش داماد ہے۔ صحرائے تھر میں کوئی نہیں جانتا ایک عورت کا کنبہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ واہ واہ، بہت اچھے۔ یہ میں آخری نظم میں سناتا ہوں۔ کتاب میں سے بھی ایک دو میں نے شامل کی ہیں اس میں۔ یہ میری آنے والی کتاب میں سے ایک نظم سناتا ہوں۔ پاش شکستہ نظمیں کے عنوان سے ایک کتاب ہے جو میری وائف نسیم کے لیے، ایک حادثے کے بعد اب وہ چل نہیں سکتی، تو یہ نظم نسیم کے لیے ہے، میری وائف کے لیے، آنے والی زیر ترتیب کتاب پاش شکستہ نظمیں میں سے۔ نظم کا عنوان ہے دکھ اور سکھ۔ ہمارا مکان اس جگہ پر ہے جہاں دکھ اور سکھ کی سرحد ہے۔ ہمارا مکان اس جگہ ہے جہاں دکھ اور سکھ کی سرحد ہے۔ آدھا مکان سکھ میں ہے، آدھا مکان دکھ کے حصے میں آیا ہے۔ آدھا مکان سکھ میں ہے، آدھا مکان دکھ کے حصے میں آیا ہے۔ ہم ہنستے ہنستے دکھ کے حصے میں پہنچ جاتے ہیں اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ہمارا کمرہ سکھ اور دکھ میں تقسیم ہو گیا ہے۔ ہمارا بستر بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ وہ مجھے دکھ کے حصے میں لیٹنے نہیں دیتی، میں اسے اپنی جگہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے دکھ کے حصے میں لیٹنے نہیں دیتی، میں اسے اپنی جگہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ کبھی میری بات نہیں مانتی۔ ہمارے مکان میں دکھ
सुख के साथ रहता है। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं सरवत ज़ारा से कहूँगी कि वो अपनी नज़्म सुनाए। बहुत शुक्रिया। इस नज़्म का उन्वान है फ़ीमेल गैज़। दीन ज़माना ख़ान की नस्लें इस नापाक की कोख से निकलें। दीन ज़माना ख़ान की नस्लें इस नापाक की कोख से निकलें, लेकिन ये मरदूद बलाएं उजले दिन की लौ न पाएं। दीन ज़माना ख़ान के चूल्हे इनकी सांस की फुकनी फूके। दीन ज़माना ख़ान की चूल्हे इनके सांस की फुकनी फूके, लेकिन ये सतरंग पतंगे अपनी हवा में डोल न पाएं। दीन ज़माना ख़ान के बिस्तर इनकी आहट तोड़ के पिघलें, लेकिन इनके सुंदर सपने गहरी नींद से जाग न पाएं। दीन ज़माना ख़ान के सहन में ये गुल बूटे काढ़ती जाएं। दीन ज़माना ख़ान के सहन में ये गुल बूटे काढ़ती जाएं, लेकिन इनके खौफ की चीखें कब्र बदन में घुटती जाएं। दीन ज़माना ख़ान खुदा के हुक्म से अपना हुक्म चलाएं। फसलें काटें, जश्न मनाएं, दूध की नहरें पीते जाएं, लेकिन इनकी जीवन ताने लम्हा लम्हा घुटती जाएं। दीन ज़माना ख़ान की पगड़ी कलफ लगाएं, उनके बूट के तस्मे बांधें और हज़ार बनों को गूंधें, लेकिन इनके अपने दिन तो काली रुत की चादर ओढ़े रात समय में धंसते जाएं, अपने अंदर मरते जाएं। दीन ज़माना ख़ान की नस्लें इस नापाक की कोख से निकलें। और ये नज़्म जो है इस मौजूदा दौर की एक नहायत ही अहम जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो चुका है, इंटरनेट। इस नज़्म का नाम है इंटरनेट स्थान की मलका। इंटरनेट स्थान पे बैठी ख्वाब की मलका, इंटरनेट स्थान पे बैठी ख्वाब की मलका, मखमल सी पोरों से कितने रोज़ बुनोगी ख्वाब की रेखा। रंग रंगीले बीर बहूटी जैसे लफ्ज़ों की अंगनाई, रंग रंगीले बीर बहूटी जैसे लफ्ज़ों की अंगनाई, जलती बुझती तस्वीरों की ख्वाब सराई, साबित अंगूरों के दानों जैसी इस दुनिया की होश रुबाई, तन्हाई की गागर से फिर लम्हा छलका, इंटरनेट स्थान पे बैठी ख्वाब की मलका। दूर किसी कैफ़े में बैठे ख्वाहिश और मोहब्बत के ये उजले साइन, दूर किसी कैफ़े में बैठे ख्वाहिश और मोहब्बत के ये उजले साइन, ये जलते होठों के ख़त, ये हंसना रोना, सब कुछ आधा सच है, आधे सच में डूब मरोगी गोरख धंधा बस एक पल का, इंटरनेट स्थान पे बैठी ख्वाब की मलका। चैटिंग रूम में सर्द दिलों के रश में घुटती सांसें, चैटिंग रूम में सर्द दिलों के रश में घुटती सांसें, इंसानों के चेहरे पहने जज्बे खाएं, रूह चबाएं, तन्हाई के रूप रंगीले रक्स दिखाएं, हरफों के बुझते अंगारे कितने दिन तक और चुनोगी, प्यास तो मांगे रास्ता जल का, इंटरनेट स्थान पे बैठी ख्वाब की मलका। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मैं इस मौजूदा सूरत हाल के हवाले से आपको अपनी एक नज़्म में शरीक करना चाहूँगी। इस नज़्म का उन्वान है वो जिन्हें आसमां खा गया। हर आहट पर यूं लगता है वो आया है, हर आहट पर यूं लगता है वो आया है, हांडी में भुजिया तो कम है लेकिन सूरज के घटने बढ़ने में, इस लक छुप में
आंगन में किसका साया है, आईने में कौन अपनी छब दिखलाता है, चुपके चुपके कौन आता है, आँखों की जलती दीपक में जलती बुझती क्या माया है, रूह और जिस्म की ठंडी मट्टी, रूह और जिस्म की ठंडी मट्टी चुप से लेपी तेरी अट्टी, मैं ही जानूं चौखट से चादर के कोने तक सारे मंजर आज समेटे गुम खड़े हैं, बच्चे बाले मेरी आस के संग खड़े हैं, धरती के बाजार और कूचे नंग खड़े हैं, हर आहट पर यूं लगता है वो आया है। और एक मेरी नई नज़्म जो एतजाज़ एहसन के हवाले से मैं पेश करना चाहूँगी, यकीनन एतजाज़ एहसन हम सब की या मोरे पश्तो में माँ को कहते हैं, तो ये इसलिए माफ़ कीजिएगा, बस आप सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं लेकिन क्योंकि ज़बान इसलिए। या मोरे मेरी माँ, या मोरे मेरी माँ, शीरे मादर में कितनी रुतों की सफ़ेदी पिलाई थी, जो मैं कफन में भी सूरज सहरसू निकलने लगा हूँ। या मोरे मेरी माँ, शीरे मादर में कितनी रुतों की सफ़ेदी मिलाई थी, जो मैं कफन में भी सूरज सा होकर निकलने लगा हूँ। या मुरे मेरी माँ, मेरी लोरी में क्या मेरी लोरियों में ज़मा पाट लेने की ख्वाहिश मिलाई थी, जो मैं अबद तक की सांसों में जीने लगा हूँ। या मुरे मेरी माँ, मेरी घुट्टी में हिम्मत की कैसी ये बूटी पिलाई थी, जो मैं हमसिनों की रगों में लहू बन के बहने लगा हूँ। रख्त और रुखसत की जेबों में कैसी दुआओं के सिक्के भरे थे, रख्त और रुखसत की जेबों में कैसी दुआओं के सिक्के भरे थे, मैं तो धरती के अंदर खनकने लगा हूँ। या मुरे मेरी माँ, रोटियों के निवालों में क्या जीनियाती लिखाई लिखी थी, बालियों और गंदुम के खोशों में उगने लगा हूँ। दिल के बस्ते में ख्वाबों की कैसी किताबें रखी थीं, हर्फ से रोशनी तक हंसी इश्तियारों में ढलने लगा हूँ। हर पलक ता फलक ख्वाब बन कर पिघलने लगा हूँ। या मुरे मेरी माँ। एक और चलो, एक और चलो। बहुत शुक्रिया जी, मैं सुनाती हूँ। मैं बिन्ते हवा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है, बिन्ते हवा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। मुझ में एहसास क्यों हो कि औरत हूँ मैं, मुझ में एहसास क्यों हो कि औरत हूँ मैं, ज़िंदगी क्यों लगूँ, बस ज़रूरत हूँ मैं, ये मेरी आगही भी मेरा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। मैं तमाशा नहीं अपना इजहार हूँ, मैं तमाशा नहीं अपना इजहार हूँ, सोच सकती हूँ सो लायक़ेदार हूँ, जानती हूँ मेरा बोलना जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। मेरा आंचल जले और मैं चुप रहूँ, मेरा आंचल जले और मैं चुप रहूँ, जुल्म सहती रहूँ और मैं चुप रहूँ, मेरा हर हर्फ हर एक सदा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। मेरे जज्बे रहें दिल के ज़िंदान में, मेरे जज्बे रहें दिल के ज़िंदान में, मेरी गुस्ताखियाँ आपकी शान में, आपका जिक्र भी तो बड़ा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। बिन्ते हवा हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है, और फिर शायद। ये आखिरी नज़्म पढ़ के मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे कि ये नज़्म क्योंकि इस सूरत हाल से मैं सफ़र में सोग का मंज़र, ये एक मुख्तसर सी नज़्म के कराहत की मंडी में, कराहत की मंडी में सरसब शाखों गुले लाला चेहरों के बाजार लगने लगे हैं, ज़मीं अपने दरिया किनारे पड़ी
अदमुई प्यास की पपड़ियाँ पालती है। जिंदगी तेरे ख्वाजा फरोशों को जख्मों के इस तोल में दाम वाफिर मिला है। जिंदगी तेरे ख्वाजा फरोशों को जख्मों के इस तोल में दाम वाफिर मिला है। नसीबे के हर जायचे में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की लौ रोशनी कर रही है। सड़क पर जमे खून के दाग धब्बे मेरे राहगीरों का ज़्यादा सफ़र हैं। बड़े चौक पर किस्सा ख्वानों की आवाज़ में कल की खबरों की हैबत घुली है। कबाड़ी के टीनों टबाड़ों तले अध खुली उंगलियों में गरेबान और आधी सिगरेट के टोटे दबे हैं। भिकारन के कासे में खामोशियों से बिलखते हुए बासी सिक्के धरे हैं। कड़कती कढ़ाई में अगले दिनों की बशारत तली जा रही है। कड़कती कढ़ाई में अगले दिनों की बशारत तली जा रही है। रवान नालियों में जवां शबनमी नाजनी ख्वाब आलूदा आंखें बही जा रही हैं। रवान नालियों में जवां शबनमी नाजनी ख्वाब आलूदा आंखें बही जा रही हैं। गली के किनारे जवां आवारा आवाज़ें और सीटियाँ भस्म होने लगे हैं। ज़माने के बाज़ार में आज फिर शोक की बोलियाँ चढ़ रही हैं। वाह वाह वाह। अफाज भाई से मैं दरख्वास्त करूँगी। नहीं वो आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, मैं दे ये पहली नस्ब है खौफ की रोटी खाने वाले। खौफ की रोटी खाने वाले। शहर खराबी की गलियों में खाक बदामा अफसरदा हैरान राहों में। खाक बदामा अफसरदा हैरान राहों में अर्ज़े तमन्ना के असबाब की सूरत कब से मोहर बलब है। अर्ज़े तमन्ना के असबाब की सूरत कब से मोहर बलब है। बामों दर के सारे मंजर मोहर बलब हैं। बामों दर के सारे मंजर मोहर बलब हैं। मिट्टी नुमू के हर मौसम से बिछड़ चुकी है। मिट्टी नुमू के हर मौसम से बिछड़ चुकी है। यास की आंधी पेड़ों की गुलरंग उम्मीदें चाट चुकी है। जंगल वाले हथियारों के बल पर अपना हुक्म रवाना करते हैं। जंगल वाले हथियारों के बल पर अपना हुक्म रवाना करते हैं। हमारे रंग में रंगे क़बा की बात करो। हमारे रंग में रंगे क़बा की बात करो। हमारे रंग में रंगे सुखन की बात करो। हमारे रंग का मलबूस से तन करके हुदूदे जलवतो खलवत में बूदोबाश करो। हमारी रस में आईने जहाँ देखो। हमारी रस में आईने जहाँ देखो। हमारी बज़्म में तहजीब का जहाँ देखो। सलामती का यही रास्ता सलामत है। सलामती का यही रास्ता सलामत है। वगरना खून का दरिया तुम्हारी राह में है। वगरना खून का दरिया तुम्हारी राह में। शहर खराबी की गलियों में सर पे खाक उड़ाने वाले अफसरदा हैरान राहों में खौफ की धूप में जलने वाले, खौफ की रोटी खाने वाले, खौफ का पानी पीने वाले कब जागेंगे? कब जागेंगे? कब गफलत के तहखाने में सोने वाले दरवाज़ों पर दस्तक का पैगाम सुनेंगे? कब गफलत के तहखाने में सोने वाले
دروازوں پر دستک کا پیغام سنیں گے، اندھیاروں کے اندھے بن میں سورج کا پیغام پڑھیں گے، واہ واہ، اجیاروں کے بدخواہوں سے کب تک پریم کی آس رکھیں گے۔ اجیاروں، یہ مذاکرات ہو رہے ہیں واہ، شمال کے لوگوں سے، شمالی اجیاروں کے بدخواہوں سے کب تک پریم کی آس رکھیں گے، خوف کی روٹی کھانے والے، خوف کا پانی پینے والے کب تک کیکر کی جھاڑی سے گل بازی کی آس رکھیں گے۔ واہ واہ، واہ واہ، کہاں ہے عصائے موسوی، کہاں ہے عصائے موسوی؟ ہمیں معلوم ہے یہ زندگی کا ہمیں معلوم ہے یہ زندگی کی دھوپ چھاؤں کا سفر کس رنگ کے قصے سناتا ہے۔ فسون سامری کی جلوہ گاہوں سے، نہ جانے کتنے غمخانوں شبستانوں کے رازوں سے، گزرتی ساعتوں سے، بیتی گھڑیوں سے، فضا میں تیرتی پرپیچ آوازوں سے ہم آغوش ہوتا ہے، واہ واہ، بچھڑتا ہے، بچھڑ کر پھر سے یکجائی کی ڈوری تھام لیتا ہے۔ پہاڑوں پر، ہواؤں، جنگلوں، دریاؤں پر اور وادیوں کی منضبط آبادیوں کی خارگاہوں، گلفشاں راہوں کے سینے پر طلسماتی قلم سے عشق کی تفصیل لکھتا ہے، طلسماتی قلم سے عشق کی تفصیل لکھتا ہے، عصائے موسوی سے عشق کی تصویر لکھتا ہے۔ واہ واہ، فسون سامری کی ہیل اگر بستی کے سانپوں پر مثال برق گرتا ہے، فسون سامری کی ہیل اگر بستی کے سانپوں پر مثال برق گرتا ہے، اسی قصے کی خوشبو ابن آدم کے لبوں پر زندگی کی معنویت کے ہنسی پیکر میں ڈلتی ہے۔ واہ واہ، کہاں ہے، کہاں سے، کیسے آدم کی تمدن کا جہاں نکلا، کہاں سے کیسے آدم کے تمدن کا جہاں نکلا؟ شاید روم اور یونان میں تھیٹر کی رنگا رنگ ہلچل سے، یا شاید ہند کے اور چین کے چٹیل پہاڑوں کی چٹانوں پر جھلک دیتی شبیہوں کی کہانی سے، دیار مصر، مایا اور انکا کے در و دیوار پر استادہ سنگی چوبی دیوتاؤں سے، کسے معلوم سنگ میل تھا وہ کون سا خطہ؟ واہ واہ، وہ سطح آپ پر لہرائی تھی پہلے پہل شاید بائبل میں، جو سو پانی زندگی کی ابتدا کا راستہ ٹھہرا، سو پانی زندگی کی ابتدا کا راستہ ٹھہرا، وہ پھر قابیل کی اندھی رقابت میں کا بھی پہلا راستہ ٹھہرا، یا وہ کوا جو نادانستگی میں اس کا پہلا راستہ ٹھہرا، کہ قاتل ہو تو اپنے جرم کو پوشیدہ رکھنے کا ہنر سیکھو، کہ قاتل ہو تو اپنے جرم کو پیچیدہ رکھنے کا، جرم کو پوشیدہ رکھنے کا ہنر۔ پرانی ریت تھی یہ سکہ متروک اب ٹھہری، پرانی ریت تھی یہ سکہ متروک اب ٹھہری، کم از کم ان کی نظروں میں جنہیں تاوان بھرنے کا کوئی دھڑکا نہیں ہوتا، واہ واہ، جنہیں تاوان بھرنے کا کوئی دھڑکا نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو اس کو وہ خاطر، تو اگر ہوتا بھی ہے تو اس کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اگر قانون ہے کوئی ہمارا زور بازو ہے، واہ واہ، اگر قانون ہے کوئی ہمارا زور بازو ہے، یہ زور بازو مجرم فسون سامری فرعون کی جبروت کا پرچم، یہ زور بازو مجرم فسون سامری فرعون کی جبروت کا پرچم، مگر اس کو عصائے موسوی کا ڈر بھی لاحق تھا۔ کہاں ہے اب عصائے موسوی؟ کہاں ہے اب عصائے موسوی؟ یہ بازاروں، گھروں میں، شاہراہوں پر، مزاروں پر، کتابوں سے محبت کرنے والی لڑکیوں کی درس گاہوں پر، یہ بازاروں،
گھروں میں، شاہراہوں پر، مزاروں پر کتابوں سے محبت کرنے والی لڑکیوں کی، درس گاہوں پر فرشتوں جیسی کلیوں کو خزاں کی زرد یورش سے بچاتے نرم ہاتھوں پر. پولیو کے قطرے آپ نہیں پلا سکتے اس ملک میں، پولیو کو قطرے پلانے والی بچوں، فرشتوں جیسی کلیوں کو خزاں کی زرد یورش سے بچاتے نرم ہاتھوں پر، الگ مسلک کے پیروکار لوگوں پر. اگر آپ شیعہ ہیں، اگر آپ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، تو سب آپ قابل آپ قرض زدگی ہیں. الگ مسلک کے پیروکار لوگوں پر لہو کی بارشیں، خودکش جنوں کے بے انا حملے. خودکش کہاں ہے اب عصائے موسوی کا ڈر کہاں ہے؟ کہاں ہے اب عصائے موسوی کا ڈر کہاں ہے؟ کہاں ہے داستاں وہ جس کی خوشبو ابن آدم کے لبوں پر معنویت کے ہنسی پیکر میں ڈلتی ہے؟ کہاں ہے عصائے موسوی؟ کیا سامری کی جادو نگری سے نیاز و راز کا در کھولنے سے سرخرو ہوگا؟ مذاکرات ہو رہے ہیں. واہ واہ. جہان گل خزاں خوردہ، اٹھو بولو اس کا عنوان ہے. جہان گل خزاں خوردہ چمن سارا، شجر سارے فسردہ زرد موسم کی تپش میں سر جھکائے آہ بھرتے ہیں. پرندے پر شکستہ حال کی گردش میں ماضی کے ترانے یاد کرتے ہیں. ہوا کے رنگ اشکوں کی زبانی چار سو پھیلے غموں پر بین کرتے ہیں. خزاں خوردہ چمن قید قفس کا بے زباں پیکر. خزاں خوردہ چمن قید قفس کا بے زباں پیکر، ہر ایک جانب سے صیادوں کے خونی خنجروں کے وار سہتا ہے. لہو خوراک ہے جن کی، لہو جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ سارے طالبان، لہو خوراک ہے جن کی، جو مقتولوں کی لاشوں کے مینارے پر کھڑے ہو کر زباں کو قتل کرتے ہیں. بولنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم صحافیوں کو بھی قتل کریں گے. جو مقتولوں کی لاشوں کے مینارے پر کھڑے ہو کر زباں کو قتل کرتے ہیں، قلم کو قتل کرتے ہیں، جو گورستان کی خاموشیوں کے راج کی تدبیر کرتے ہیں، جو گورستان کی خاموشیوں کے راج کی تدبیر کرتے ہیں. زباں انسان کی افضل صفت کا استعارہ ہے، زباں انسان کی افضل صفت کا استعارہ ہے. قلم تہذیب انسان کا دمکتا استعارہ ہے. اسے زندہ رکھو، اسے زندہ رکھو، بولو اٹھو، آواز انسان کا علم کھولو. اسے زندہ رکھو، بولو اٹھو، آواز انسان کا علم کھولو، جو سب پیغمبروں کے درس کا روشن خزانہ ہے. اٹھو بولو. یہ آخری نظم سنا دیتا ہوں کیونکہ عذرا نے کہا تھا بس 4 نظمیں سنانی ہے، تو عذرا کا ڈر بہت ہے مجھے، ورنہ نظم نہیں. یہ وقت پر ہے. عذرا کا اور میرا مزاج جو ہے نا یکساں ہے شروع سے، اتفاق سے. انور بیٹھے ہوئے نہیں ان کے. تو اس کے بعد سنا دیتا ہوں. تھینک یو. پہلے میں یہ سنا دوں. یہ پہلے یہ جسٹس مقبول باقر اب ہمارے چیف جسٹس ہیں. ان کا قصور یہ ہے کہ وہ شیعہ، اور یہ ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ طالبان کے مقدمات کی سماعت کر رہے تھے. ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ بہت شدید زخمی ہوا. ان کے ساتھ 9 محافظ بھی شدید زخمی ہوا ہے. اس نظم کا عنوان ہے قانون جب پامال ہو.
Yeah. راستے سب خوف کی زنجیر میں جکڑے ہوئے، واہ راستے سب خوف کی زنجیر میں جکڑے ہوئے، قہقہے سب موت کی زردی میں کفنائے ہوئے، واہ قہقہے سب موت کی زردی میں کفنائے ہوئے، دم بخود اشجار پہ ہم سسکیاں بھرتے ہوئے، دم بخود اشجار پہ ہم سسکیاں بھرتے ہوئے، سہمے سمٹے لوگ جیسے سرنگوں پر چھائیاں، سہمے سمٹے لوگ جیسے سرنگوں پر چھائیاں، چاروں سمتوں میں ابھرتی ڈوبتی سرگوشیاں، اپنی اپنی فکر میں گلتی ہوئی خود غرضیاں، واہ شاہ راہیں نیم جاں گلیوں کے چہرے بے نشاں، شاہ راہیں نیم جاں گلیوں کے چہرے بے نشاں، راہگیروں کی نظر میں راہگیروں کی نگاہوں میں لرزتی مردنی، موت کے پنجوں کی چاروں سمت کالی دہشتیں، واہ موت کے پنجوں کی چاروں سمت کالی دہشتیں، سب در و دہلیز ساکت سب دریچے سرنگوں، ساز زمیں تا آسماں بو خون کی پھیلی ہوئی، آز زمیں تا آسماں بو خون کی پھیلی ہوئی، آگ کے شعلوں میں پوری زندگی جلتی ہوئی، واہ آگ کے شعلوں میں پوری زندگی جلتی ہوئی، قاتلوں کا شور و غوغا خونی نعرے 400، قاتلوں کا شور و غوغا خونی نعرے 400، 400 بے کس ہوا کی ہلکی ہلکی سسکیاں، واہ 400 بے کس ہوا کی ہلکی ہلکی سسکیاں، شہر جب خاموش ہو، شہر جب خاموش ہو، بندوق جب آزاد ہو، واہ شہر جب خاموش ہو، بندوق جب آزاد ہو، طائروں کے واسطے ہر گام ایک صیاد ہو، منصفوں کے راستوں پر قاتلوں کا راج ہو، خون ریزی عام ہو، قانون جب پامال ہو، شہر ایسا بچ نہ پائے گا اجل کے وار سے، واہ شہر ایسا بچ نہ پائے گا اجل کے وار سے، کھنڈروں میں پایا جائے گا نشاں اس کا ضرور۔ یہ پڑھ لو، پڑھ لو۔ بڑی نہیں ہونی چاہیے، لمبی چھوٹی سنا، چھوٹی سنا کے ٹائم دیکھو نا، پڑھ دو چھوٹی سی کہہ رہی چلو سنا دے شین، سنا دے اب یاد دیکھتا ہوں، یہ شین کہہ رہی ہیں، اب کتنے منٹ باقی؟ یہ شین فروغ کی فرمائش ہے، اور فہمید ریاض نے اپنے مضمون میں اس کو ایک یادگار نظم قرار دیا۔ یہ بس چھوٹی سی نظم ہے، جلدی سے سنائیے سنائیے۔ پتہ نہیں کہاں گیا بھائی تیسرا درجہ۔ تیسرے درجے کا شہری تیسرے درجے میں کرتا ہے سفر، واہ 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 تیسرے درجے کا شہری تیسرے درجے میں کرتا ہے سفر، زندگی کے تیسرے درجے میں کرتا ہے سفر، واہ واہ ٹوٹی پھوٹی چپلیں میلا کچیلا پیران، واہ ٹوٹی چھوٹی چپلیں میلا کچیلا پیران، تیسرے درجے کی روٹی تیسرے درجے کا پیٹ، واہ تیسرے درجے کی روٹی تیسرے درجے کا پیٹ، آنسو پیتے کانٹے کھاتے زرد رو بچوں کا ساتھ، تیسرے درجے کا جیون تیسرے درجے کی موت، اجلے چہروں اونچے محلوں والے، اجلے چہروں اونچے محلوں اونچی دیواروں کے بیچ، قہقہوں کی جگمگاتی محترم دنیا کے بیچ، جگمگاتے ساز و ساما سے سجے خوش رنگ بازاروں کے بیچ، تیسرے درجے کا شہری زندگی کے
تیسرے درجے میں کرتا ہے سفر، تیسرے درجے کا جیون، تیسرے درجے کی موت. بہت اچھا. کچھ ایک دو نظم میں بھی سنا دیتی. جب ایک گولی مجھے لگی میں وہاں نہیں تھی. جب ایک گولی مجھے لگی میں وہاں نہیں تھی. نشانہ باندھنے والے نے میرے بالوں سے دھوکا کھایا اور چلا دی. وہ گولی جس کو لگی وہ نہیں تھا جس کو گولی ماری جانی تھی. مرنے سے پہلے وہ جان گیا تھا یہ گولی اس کے نام کی نہیں تھی. اس نے ایک گندی گالی منہ سے نکالی اور مر گیا. میں اس وقت ایک کیفے میں بیٹھی وادکا کی چسکیاں لے رہی تھی اور سوچ رہی تھی بیچاری گولی ضائع ہونے سے بچ گئی. تمہارے پاس کیا ہے؟ ایسی کوئی چیز جو تمہیں دیر تک زندہ رکھے؟ نہیں، صرف بھوک ہے. کوئی گھر ہے؟ نہیں. پھر رہتے کہاں ہو؟ کہیں نہیں. کرائے پر؟ نہیں. پھر ایک چھت ہے کپڑے کی، ایک زمین ہے فٹ پاتھ کی. بچے کتنے ہیں؟ نہیں ہیں. شادی نہیں کی؟ نہیں. کیوں؟ کھانے کو روٹی نہیں ہے. کام نہیں کرتے؟ نہیں. کیوں؟ جہاں کرتا تھا وہ کارخانہ بند ہو گیا ہے. 2 دن سے روٹی نہیں کھائی. اب کیا کرو گے؟ ایک کام جو آج ہی ملا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ بتانا ضروری نہیں ہے. چلو زندگی آسان ہو گئی. ایک ہنسی. کیوں ہنس رہے ہو؟ زندگی بچے گی تب. کیا کرنے جا رہے ہو؟ پھر ایک ہنسی. آپ سوال بہت کرتی ہیں. آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے. ہاں، ایک بھوکا کیا کر سکتا ہے؟ کل کے اخبار میں پڑھ لیجیے گا. یہ بتانا ضروری نہیں ہے. ٹائم بتاؤ. جب سردی آتی تھی ہم بہت خوش ہوتے تھے. ماں لحافوں میں روئی بھرتی اور ہماری چمڑی کو سردیوں سے بچانے کے لیے بنڈیاں تیار کرتی. اس کے ہاتھوں میں ہنر تھا. باپ مونگ پھلی اور کبھی کبھی چلغوزے لے کر آتا تھا. چونکہ غربت لال بیگوں کی طرح ہمارے گھر میں سرسراتی رہتی تھی. چونکہ غربت لال بیگوں کی طرح ہمارے گھر میں سرسراتی رہتی تھی، ہم ان مونگ پھلیوں کو اور چلغوزوں کو چٹکی چٹکی کتر کتر کر کھاتے جیسے ہمارے گھر کے چوہے اکثر ہماری روٹیوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے. پھر ہم بڑے ہو گئے اپنے اپنے گھروں کے، جہاں ہمیں یہ اختیار تھا ہم جو چاہیں کریں. مگر کیسے؟ غربت اپنے تمام تام جھام کے ساتھ ہمارے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی تھی. ماں کی طرح ہاتھ ہنر مند نہیں تھے جو بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے بنڈیاں تیار کرتے. لنڈا بازار کی شکل پہلی بار دیکھی تو دل متلا گیا. بچے اپنی انا کے ساتھ پیدا ہوئے تھے. یوں سستے بد شکل سویٹروں پر گزارا کرتے. سردی اکثر دھوم دھام سے ہماری کھڑکی دروازے کھٹکھٹاتی. وقت بہت تیز ہے، ہمیں دھکا دے کر گزر گیا اور اپنے ساتھ میلی کچیلی غربت بھی لے گیا. لندن کے بڑے اسٹور میں لال نیلے پیلے سوٹر خریدتے ہوئے مجھے یاد آ رہا ہے اپنے علاقے کا لنڈا بازار، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بدبودار تو ابھی تک ہے لیکن بہت مہنگا ہے
اور غریب کو اپنی چمڑی ڈھکنے کا رہا سا آسرا بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب لنڈا بازار بھی امیروں کی سہولت کے لیے بنا دیا گیا ہے، لیکن سردی اپنے موسم کا انتظار کرتی ہے، یہ جانے بغیر کہ لنڈا بازار مہنگا ہو گیا ہے۔ وقت ہے ایک طرح اب میں آپ کی اجازت لوں سناؤ۔ تم مجھے ہر نظم پر پھول بیچتے ہو، تم مجھے ہر نظم پر ایک پھول بیچتے ہو، تمہارے پھول پر دو قطرے ہوتے ہیں، یا وہ تمہارے آنسو ہیں یا وہ اس کی بوندیں۔ تمہارا پھول لانے والا کبھی نہیں بتاتا کہ وہ کس سمت سے آیا ہے، وہ ہمیشہ پھول میری دہلیز پر رکھ کر چلا جاتا ہے۔ میں اس پھول کو اپنے دل کے سراہنے رکھ چھوڑتی ہوں، میں اس پھول کو اپنے دل کے سراہنے رکھ چھوڑتی ہوں تاکہ وہ تمام دن میرے ساتھ گزار سکے۔ اس کی خوشبو میرے دل کے تکیے کو معطر رکھتی ہے۔ مرجھانے سے پہلے میں اس کی پتیوں کو اپنے دل کے دالان میں دفن کر لیتی ہوں۔ انگنت پھول اب تک اس دالان میں دفن ہیں۔ اس پھول کا انتظار مجھے روز ایک نظم لکھواتا ہے۔ جس دن میں نظم لکھنا بھول جاؤں گی، تمہارے پھول آنا بند ہو جائیں گے۔ میں ان پھولوں کی قبر کے لیے ایک کتبہ تیار کر رہی ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد تم اس قبر کو ڈھونڈ سکو۔ اس کتبے پر لکھا ہوگا یہاں پھول دفن ہیں۔ اب آپ لوگوں نے ہم 4 شاعروں کو سنا۔ آپ جس سے بھی جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں ہم چاروں میں سے، تو بلکہ خاص طور پر ان تینوں سے، تو کریں اگر کوئی سوال آپ کے دل میں اٹھائے۔ السلام علیکم عذرا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہم بچپن میں جو پڑھتے آئے تھے کہ اردو نظم جو ہے وہ ایک بحر اور قافیے کی پابند ہے، تو یہ آزاد نظم کی ہسٹری کیا ہے اور وہ کب شروع ہوئی؟ آزاد نظم کی ہسٹری کیا ہے اور وہ کب شروع ہوئی؟ اور آزاد نظم کی جو دل کو چھو لینے والی، جو اب جیسے کہ آج آپ چاروں شاعروں کو ہم نے سنا، وہ ایک عام آدمی کے ذہن کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ جیسے ہمارے بچے ہیں آج کل کے اردو میں او لیول پڑھتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے ہماری غالب کی یا اقبال کی شاعری، اور یہ جو آزاد نظم آپ نے پڑھی ہے یہ دل کے بہت قریب چلی جاتی ہے۔ اس کی ہسٹری بتائیں تھوڑی سی، اور یہ بتائیں کہ نا اس میں کوئی رول ہوتا ہے یا نہیں؟ جس طرح کبھی آپ نے کیوں والا جو نظم پڑھا وہ پورا ایک ڈائلاگ تھا، یہ ایک افسانہ لگ رہا تھا رات دن نظم، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں آگاہ۔ تو وہ ہسٹری تو میں نہیں بتاؤں گی اس لیے کہ وہ بہت لمبی ہے۔ جی دیکھو، آزاد نظم تو شروع ہو ہی چکی تھی، چل رہی تھی، اس میں ہمارے بڑے اچھے شاعر آئے، میرا جی آئے، مجید امجد آئے، منیر نیازی بھی آئے، ہے نا، فہمیدہ ریاض تھیں۔ لیکن یہ کہ نثری نظم کا معاملہ جو تھا وہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ وہ یوں تھا کہ سمجھ لو کہ تھوڑا سا ہمارے جو بزرگ تھے اس وقت، یعنی 75 میں باقاعدگی سے اور انتہائی بے جگری سے اور بغاوت کے حوالے سے یہ سامنے آئی، اور ہم جیسوں کو فائدہ پہنچا گئی۔ اور جو ہم نیا پن کہتے ہیں نا، نیا کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کی جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، جن گلیوں بازاروں سے آپ گزر رہے ہیں، اور ابھی یہ نظمیں سنائی انہوں نے بھی سنائی۔ اب آج کل ہم جن حالات میں رہ رہے ہیں، اگر ہم وہ حالات ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم اپنی بات کہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں غزل کو بہت مانتی ہوں، غالب کو مانتی ہوں، میر کو مانتی ہوں، اور جو غزل اچھے لکھنے والے، لیکن یہ غزل میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے خیال کی رو جس شدت سے آتی ہے، جب ہم قافیے اور ردیف میں کی طرف جاتے ہیں تو وہ شدت کم ہو جاتی ہے۔
تو اس لیے یہ نثری نظم جس کو ہم نثری نظم کہتے ہیں جو آج کل لکھی جا رہی ہے، آپ نے ان کی بھی سنی، آپ نے ان کی بھی سنی سمائی تھی، تو یہ ہے. لیکن ہسٹری تم ضرور پڑھنا. جو رسالے ہیں ہمارے وہ گاہے بگاہے یہ ہمیں تاریخ مہیا کرتے رہتے ہیں. اب آج کل کے جو رسالے آ رہے ہیں بہت وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں. اور کوئی سوال؟ جو بھی آپ نثری نظم میں لیتے ہیں ان میں سلیکشن آف ورڈ جو ہیں جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو سمجھ میں بالکل نہیں آتا. تو برائے کر اس پہ تھوڑا سا کریں کہ اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دیکھو بھائی سمجھ میں گئی. میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کی نظم کی کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لوں گا. اتنی آسان لکھتی ہیں آپ، کیونکہ سلیکشن تو ہے ہی نہیں نا. ہم تو خیال کے ساتھ جاتے ہیں نا. آپ نے شاید ان کی بھی سنی ہوگی، ان کی بھی سنی ہوگی، میری بھی سنی ہوگی. ہم نے کوئی مشکل لفظ نہیں ڈالا اس میں، ہم نے خیال کے لفظوں کو ڈالا ہے جو خیال اپنے ساتھ لا رہا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ لفظ سمجھ میں نہیں آتے یہ نہیں ہے. اب وہ بچے جو انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں اور جو ہیں ان کے لیے تو مشکل ہے. ان کے قصوروار آپ ہیں کہ آپ نے ان کو اپنے گھر کی بول چال سے ان کو وہ نالج نہیں دی، باخبر نہیں کیا. تو لفظ تو بہت آسان اس میں ہے اور اس خیال کی ضرورت کے تحت ہی آتے ہیں. آج بھی نثری نظم کے شعراء کی تعداد پابند شاعری کرنے والوں سے کم ہے. آپ نثری نظم کے مستقبل کو کس مقصد تناظر میں دیکھتی ہیں؟ کیسا مستقبل اس کا روشن ہے یا اور وقت کو سفر کرنا پڑے گا مزید؟ دیکھیں بھائی میں 75 سے نظم لکھ رہی ہوں، نثری نظم ہے نا، اور آج تک لکھ رہی ہوں. اگر مایوس ہو جاتی تو نہیں لکھتی، پھر میں بھی غزل لکھنے لگتی اور کچھ لکھنے لگتی. اور مجھے آپ حیران ہوں گے کہ جس شد و مت سے آج کل نئے آنے والے نثری نظم کی طرف جا رہے ہیں وہ میرے لیے بہت خوش آئند ہے. میں تو مایوس ہو سکتی تھی لیکن میں مایوس نہیں ہوئی کہ لوگ ادھر ہی لپکتے ہیں. یہ ہے. کیا ہماری پابند شاعری نے اپنے وقت کے مسائل کو بہتر انداز سے پیش کیا، یا اس وقت نثری نظم کے شاعر جو ہیں جو ان کے ہم عصر مسائل ہیں، جو موجودہ مسائل ہیں، ان کو بہتر انداز سے پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو تم ہی بتاؤ گے بھائی پڑھنے کے بعد کہ ہم نے کیا یا انہوں نے کیا. اور یقیناً جو ہمارے جو شاعر ہیں، مجید امجد ہیں، منیر نیازی ہیں، میرا جی ہیں، انہوں نے اس وقت کے جس دائرے میں وہ رہ رہے تھے انہوں نے اس کو پورا کیا اور اچھے شاعر ہیں. اور ہم بھی اچھے شاعر ہیں، ہم بھی پورا کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت اچھی شاعری سننے کو ملی آج. لیکن میرا جس وقت کمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی پاپولیشن میں اس وقت سب سے زیادہ نوجوان ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں نوجوان اس پاپولیشن بلج کا بہت فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ان کے مطابق یا ان کو کیٹر کرنی چاہیے. ہمارے ملک میں ویسے ہی مطالعے کا جو ہے وہ بہت زیادہ رجحان کم ہو گیا ہے، خاص طور پہ نوجوانوں میں اردو مطالعے کا بہت کم ہو گیا ہے. تو اگر مجھے کمنٹ صرف یہ کرنا تھا کہ اب شاید جو مطالبات آ رہے ہیں وہ یہ بھی آ رہے ہیں کہ شاعر بھی جو ہے وہ انہی کے ضروریات کے مطابق لکھے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ جو بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ شاعر جو ہے وہ تو اپنی دل کی آواز لکھے گا ہمیشہ اور جو سننا چاہتا ہے وہ اس کو سنے. نہیں تو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں پچھلے کمنٹ کے اوپر تھوڑا سا آگے اپنا اچھا. لیکن دیکھیں میں بہت مطمئن ہوں. جس وقت میں نے لکھنا شروع کیا تو میرے خاندان میں کوئی نہ شاعر تھا نہ مطالعہ کرتا تھا. اب یہ جو الزام اس دور پہ لگ رہا ہے کہ پڑھنے والے ختم ہو گئے، نہیں پڑھنے والے ختم نہیں ہوئے. اتنی کتابیں رکھی ہوئی، اتنی شاعری کی کتابیں چھپ رہی ہیں، اتنی ٹرانسلیشن چھپ رہے ہیں. تو یہ تو تہمت ہے نوجوانوں پر اور اس زمانے پر کہ لوگ پڑھ نہیں رہے. آپ دیکھیں نا سارے بازار بھرے ہوئے ہیں کتابوں سے اور پڑھ رہے ہیں. اور بعض دفعہ تو اتنے مجھے چونکا دیتے ہیں
جو بہت ماڈرن نظر آ رہا ہے اور پاپ اس کے بعد وہ کسی ایک کتاب کے بارے میں مجھ سے بات گفتگو کرتا ہے تو میں حیران رہ جاتی ہوں کہ بھئی یہ ادھر بھی متوجہ ہے اور یہی ہے زندگی، اسی طرح چلتے ہیں. جی فرمائیے، آگے آ جائیں آپ. اچھا عذرا صاحبہ، آپ کافی عرصے سے شاعری کر رہی ہیں. آپ سے میں نے یہ پوچھنا تھا، جیسے یہاں یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ مطالعے کا رجحان جو ہے اس کا فقدان ہوتا جا رہا ہے معاشرے کے اندر. پاکستان کی آبادی بھی بڑھی ہے سارے عرصے میں. اب اگر ہم شاعروں کا جو کمرشل اینگل دیکھتے ہیں، مطلب جو آپ کے پبلشرز ہیں یا وہ ہیں، اس میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں اب آپ کا مطلب ہے کہ زیادہ مارکیٹ ہے یا کم ہے؟ پہلے بھی پبلشر میری کتاب نہیں چھاپتے تھے، ابھی بھی میری کتاب نہیں چھاپتے، لہٰذا مجھے اس کا میں نہیں کمرشل اس طرح ہوتی ہے کہ جب پبلشر یہ سمجھتا ہے کہ یہ آدمی بکنے والا ہے نا، چلتی کے نام گاڑی ہے، تو وہ چھاپ دیتا ہے. میری کتابیں تو کوئی پبلشر نہیں مانگتا کہ چھپنی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاعری بہت طاقتور صنف ہوتی ہے، مطلب معاشرے کے اندر بدلاؤ لانے کے لیے. مطلب ہے کہ اگر اس کی کمرشل اہمیت زیادہ ہو، آپ کا مطلب ہے کہ پڑھنے والے زیادہ ہوں، تو اس کا بھی اثر معاشرے کے اوپر ہوتا ہے تبدیلی کا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کتابیں زیادہ چھپیں، معاشرے میں زیادہ پڑھی جائیں. کیونکہ جو میں آج آپ لوگوں کی شاعری پڑھی تھی بڑی کنٹمپریری ہے، مطلب ہمارے حالات کے ساتھ ہے، ہمارے دل کی باتیں ہیں. یہ باتیں جو آج کل مطلب ہے کہ دباؤ کا شکار ہے معاشرہ، بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی تہذیب کی جو جنگ ہے وہ ان شاعروں کے بدولت کریں گے. اس کی ایک کمرشل اہمیت تو ہمارے نزدیک زیادہ ہونی چاہیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ بھی بتا دیں. نہیں تو اس کے اندر تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ تحریک ہے. قریب آؤ، یہاں قریب آ کے بات کرو. اس کے اندر میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، آواز نہیں آ رہی جی؟ اچھا مائک. اچھا عذرا صاحبہ، میں یہ آپ سے پتہ کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں میں تو ایک عام شہری ہوں جو آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے پوچھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کی بات سے متاثر ہوا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں ایک عام شہری ہوں، ایک آدمی ہے. میں چاہ رہا ہوں یہ آواز زیادہ معاشرہ سنے. اب یہاں ہو یہ رہا ہے کہ عامر لیاقت حسین کی مارکیٹیبلٹی زیادہ ہے. آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ زیادہ ضروری ہے معاشرے کے اندر، اس کی اتنی مارکیٹیبلٹی نہیں ہے. اس کو کیسے انکریز کیا جا سکتا ہے؟ بھئی دیکھو، ایسا تھا کہ ہم نے بھی کچھ مشاعرے سن کر، کتابیں پڑھ کر، ہے نا، اپنے اندر ایک تبدیلی لائے. ان کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان جو اس تبدیلی کو بغاوت سمجھتے تھے، جیسے ابھی اس نے کہا نا کہ میں عورت ہوں اور پھر یہ کہ میں شاعر بھی ہوں، تو یہ جو صورتحال تھی اس سے ہم مسلسل نپٹتے آئے، فیملی کے حوالے سے، ارد گرد کے ماحول کے حوالے سے. تو یہ ہم کسی کو کھینچ کے نہیں لا سکتے ہیں. یہ جو درسگاہیں ہیں ہماری، ان درسگاہوں کی، کیونکہ لٹریچر تو وہاں بھی پڑھایا جاتا ہے، وہاں کا ٹیچر جو ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی گفتگو کے ذریعے ان بچوں کو موٹیویٹ کرے لٹریچر کے لیے. اور یہی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب میں کالج میں پڑھاتی تھی تو میں کم از کم 10-15 منٹ تو اپنے لڑکوں کو پڑھاتی تھی، اس بات کے لیے تیار کرتی تھی کہ زندگی جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ تم ان کتابوں میں گھس کے کوئی ڈگری لے کے کوئی اونچی سطح پہ چلے جاؤ. یہ ہے کہ تم انسانی سطح پر کے ساتھ ساتھ کیسے انسان حوالے سے کیسے جڑے رہتے ہو زندگی سے. تو یہ تو مطلب نہیں مشکل کام بھی نہیں ہے، یہ تو فطرت پر ہے کہ ان کے فطری رجحان ہو گیا. چھو کر بتائیں. تھینک یو.